یہ ماہ مبارک اسلامی مہینوں میں ماہ صفر المظفر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ مہینہ اسلامی مہینوں میں دوسرا مہینہ ہے، یعنی پہلا مہینہ محرم الحرام کا ہے اور دوسرا مہینہ یہ ماہ صفر کا ہے۔ آج کی گفتگو اسی ماہ صفر کے حوالے سے ہے۔ عام طور پر ہمارے معاشرے میں، ہمارے ماحول میں یہ خیال کیا جاتا ہے کہ صفر کا مہینہ بھاری ہوتا ہے، منحوس ہوتا ہے، اور اس مہینے میں بلائیں بہت زیادہ نازل ہوتی ہیں۔ بلکہ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ سال بھر میں جتنی بلائیں، مصیبتیں نازل ہوتی ہیں، ان سال بھر کی بلاؤں میں 90% بلائیں اور مصیبتیں صرف ماہ صفر میں اترتی ہیں۔ لہذا لوگ اس مہینے کو بلاؤں کا، مصیبتوں کا، سختیوں کا مہینہ اور بھارا مہینہ شمار کرتے ہیں، اور اس تصور اور اس نظریے کی وجہ سے لوگ اس مہینے میں بچوں کی شادیاں نہیں کرتے کہ یہ شادی جو اس مہینے میں کرے گا اس کی شادی ناکام ہوگی۔ اس وجہ سے اس مہینے میں شادی کرنے کو پسند نہیں کیا جاتا۔ کسی نے اگر دور کا سفر کرنا ہو، ایک شہر سے کسی دوسرے شہر جانا ہو، ایک ملک سے دوسرے ملک جانا ہو، تو لوگ سفر پہ نہیں نکلتے کہ اس مہینے میں جو سفر پہ گیا وہ خیر و عافیت سے اور سلامتی سے واپس نہیں آتا۔ اسی طرح اگر کسی نے کاروبار کرنا ہو تو وہ کاروبار شروع نہیں کرتا، وہ کہتا ہے جی یہ ماہ صفر گزر جائے پھر کاروبار کریں گے، کیونکہ یہ نحوست کا، سختی کا مہینہ ہے، اس میں اگر کاروبار شروع کیا تو کاروبار چلے گا نہیں، کاروبار میں نقصان ہوگا، خسارہ ہوگا۔ اس طرح کے توہمات اور اس طرح کی بدعات ہم ان کا شکار ہیں، اور ہمارے ماحول میں یہ خیالات اور یہ نظریات پائے جاتے ہیں۔ آج بھی یہ پائے جاتے ہیں، پہلے زیادہ تھے، اب ذرا کمزور ہو گئے، لیکن پائے ضرور جاتے ہیں، اور لوگ آج بھی انہی فرسودہ غلط خیالات کے تابع ہیں۔ تو آج کی گفتگو اسی حوالے سے ہے۔ اب اس میں لوگوں کا یہ ذہن بنا ہوا ہے کہ اس مہینے کے جو پہلے 13 دن ہیں وہ زیادہ سخت ہوتے ہیں، اور اسی لیے وہ اس مہینے کو 13 تیجی یا 13 تیزی کا مہینہ بھی کہتے ہیں۔ اور جب اس مہینے کی 13 تاریخ آتی ہے تو لوگ صدقہ خیرات کرتے ہیں، کچھ پکا کے بانٹتے ہیں۔ بیویوں میں عورتیں اس بات کا بڑا خاص خیال رکھتی ہیں کہ اس ماہ صفر کی 13 تاریخ کو 13 تیجی کا باقاعدہ ختم دلواتی ہیں، اور سمجھتی ہیں کہ یہ ہمارا صدقہ خیرات اور یہ نظر نیاز، یہ جو اس مہینے میں بلائیں اور مصیبتیں اترتی ہیں ان کو ٹالنے کا ذریعہ بنے گا۔ تو اس حوالے سے عرض یہ ہے کہ یہ مہینہ بھی سال کے دوسرے مہینوں کی طرح ایک مہینہ ہے۔ اس میں کوئی اسپیشلی باقاعدہ طور پر بلائیں، مصیبتیں نازل نہیں ہوتیں، اور نہ ہی اس مہینے میں سفر کرنا کوئی نقصان کا باعث ہے، نہ ہی شادی کرنا اس مہینے میں کوئی منحوس ہے، نہ ہی تجارت منحوس ہے۔ اس مہینے میں بھی زندگی کے سارے کام جائز ہیں،
جو کام ہم سال کے باقی مہینوں میں کرتے ہیں۔ لہٰذا اس مہینے میں بھی شادی بھی کر سکتے ہیں بچوں کی، سفر پہ بھی جا سکتے ہیں، اور اگر کسی نے دکان بنانی ہے، تجارت شروع کرنی ہے، تو وہ اپنی تجارت کا آغاز بھی کر سکتا ہے۔ آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ کہتے ہیں اس مہینے میں شادی نہیں کرنی چاہیے، یہ ایک جاہلانہ اسلام سے پہلے کی سوچ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت فرمانے سے پہلے کی سوچ ہے، جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم فرما دیا، اور لوگوں کو ترغیب اور تعلیم دی کہ یہ مہینہ یہ سفر المظفر یعنی کامیابی کا مہینہ ہے۔ لوگ کہتے ہیں اس مہینے میں شادی نہیں کرنی، نقصان ہوگا، شادی کامیاب نہیں رہے گی۔ آپ دیکھیں اگر اس مہینے میں شادی ناکامی والی بات ہوتی، شادی کرنا اچھا نہ ہوتا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی شادی نہ کرتے، جبکہ یہ پکی پڑھی لکھی بات ہے۔ تاریخ اور سیرت کی کتابیں اور حدیث کی کتابیں اس بات پر گواہ ہیں اور اس بات پر شاہد ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی ماہ مبارک میں اپنی لاڈلی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کا نکاح بھی فرمایا اور رخصتی بھی فرمائی۔ اب یہ شادی حضرت علی رضی اللہ عنہ اور سیدہ فاطمہ الزہرا کی یہ دنیا کا کامیاب ترین جوڑا ہے، اور اس سے خوبصورت شوہر اور بیوی دنیا میں ہے ہی کوئی نہیں۔ یہ اگر کامیاب ہے اور یہ سفر میں ہوئی ہے تو اس کا مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لاڈلی بیٹی کی سفر کے مہینے میں شادی کر کے رخصتی کر کے دنیا کو یہ پیغام دیا ہے کہ اس مہینے میں کوئی نحوست نہیں ہے، اور اس مہینے میں شادی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر کوئی نقصان اور حرج اور نحوست والی بات ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کی اس میں رخصتی نہ فرماتے، بلکہ لوگوں کو بھی منع فرماتے، جبکہ آپ نے کبھی بھی کسی کو اس مہینے میں شادی کرنے سے منع نہیں فرمایا۔ اسی طرح لوگ کہتے ہیں کہ سفر نہیں کرنا چاہیے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے میں سفر فرمایا، اور آپ کا وہ سفر خیبر کی جانب ہوا، اور غزوہ خیبر جو ہے وہ اسی مہینے میں ہوا۔ خیبر کے مقام پر یہودیوں سے آپ نے جنگ کی، یعنی آپ مدینہ منورہ سے 1600 صحابہ کے ساتھ چلے، خیبر تشریف لے گئے، اتنا لمبا سفر آپ نے کیا، اور پھر وہاں جا کر یہودیوں سے جنگ ہوئی، اور اللہ نے آپ کو فتح عطا فرمائی، کامیابی عطا فرمائی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی شخص اس مہینے میں سفر کرتا ہے تو یہ تو کامیابی کی علامت ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے میں سفر فرمایا، اللہ نے آپ کو کامیابی عطا فرما دی، تو یہ کامیابی کا ذریعہ ہے۔ لہذا اس مہینے میں سفر کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، کوئی نقصان والی بات نہیں ہے، اور کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ ماہ مبارک یہ کامیابیوں کا مہینہ ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی نحوست نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی ہے، لا عدوى ولا طیرۃ ولا حامۃ ولا سفر، کہ کوئی بیماری متعدی نہیں ہے، اور کسی چیز میں کوئی بدفعلی، کوئی بدشگونی اور نحوست نہیں ہے، اور الو منحوس نہیں ہے۔ ہم تو الو کو منحوس سمجھتے ہیں، حضور فرما رہے ہیں ولا حامۃ، الو میں کوئی نحوست نہیں ہے، ولا سفرۃ، اور سفر کے مہینے میں کوئی نحوست نہیں ہے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، اس نے واضح کر دیا ہے کہ سفر کے مہینے میں کسی بھی قسم کی نہ تو کوئی نحوست ہے، نہ ہی کوئی اسپیشلی
بلائیں اور مصیبتیں اترتی ہیں، یہ مصیبتیں اور بلائیں تو بندے کے اپنے گندے اعمال کا اور برے اعمال کا نول میں بھی اتر سکتی ہیں، وہ ماہ رمضان میں بھی اتر سکتی ہیں۔ بہرحال یہ مہینہ بڑا مبارک مہینہ ہے، اس کو مبارک سمجھنا چاہیے، اس کو منحوس نہیں سمجھنا چاہیے، اور اس مہینے میں بھی اپنی زندگی کے سارے معمولات، شادی، سفر، تجارت، دیگر معاملات وہ جاری رکھنے چاہیے۔ اللہ ہمیں ہدایت کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔